تو کہیں ہاں بھیا رکھا جاتا ہے تو جیتے ہوئی جاہل آدمی پڑھے لکھے رہے ہیں کہیں ہاں بھیا رکھا تو جات ہوئی ہیں تو کہیں جب قبر میں جات ہو تو مردہ کھاتو ہوئی ہیں تو جٹاری بابا کہیں ہاں بھیا جائے تو مردہ کھائیبے کری تو کہیں جب کھات ہوئی ہیں تو قبر میں ہگتو ہوئی ہیں بڑے بے باک ہوت ہیں تو جٹاری بابا جاہل آدمی کہیں ہاں بھیا کھات ہوئی ہیں تو ہگتو ہوئی ہیں تو کہیں بابا تمہارے مردن کے قبر میں بڑی گندگی رہا تھی بابا کہنے پہ گندگی نہیں رہا تھا کہیں کا ہے کہیں تم تو کو وہ فاتحہ کرت نہیں ہو تمہارا مردہ بھوکے رہا تھا ہم لوگ کری تھے کھائے کھائے حقت ہیں تو تمہارا مردہ ایسے بھوکے رہا تھے تو دوڑ دوڑ کے وہی صاف کیا کرتے یہاں سے آمدنی باہر خرچہ بتاؤ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہے کھانا وہاں پہنچ جاتا ہو قرآن کریم کی آیت دیکھو ہم لوگ بقرعید میں قربانی کراتے ہیں سب کراتے ہیں اللہ کے نام پر 10,000 20,000 50,000 کا بکرا آدمی ذبح کرتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد دعا مانگتا ہے اللہم تقبل هذه الاضحیہ اے اللہ اس قربانی کو تو قبول کر لے سبحان اللہ تو قربانی کیا اور دعا مانگا ہاتھ بھی اٹھاتے ہاتھ اٹھاتے کہ نہیں دعا مانگتا اللہم تقبل هذه الاضحیہ اے اللہ اس قربانی کو تو قبول کر لے تو کہا وہ بکرا وہاں پہنچ جاتا ہے اوکے گوشت پہنچت ہے اوکے خون پہنچت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ہرگز ہرگز نہ قربانی کا گوشت اللہ کے ہاں جاتا نہ اس کا خون جاتا ہے نہ قربانی کے جانور کا گوشت جاتا اللہ کی بارگاہ میں نہ خون جاتا پھر کیا جاتا ہے تو اللہ آگے فرماتا وَلَٰكِن يَنَالَهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ لیکن صرف تمہاری دل کی پرہیزگاری اللہ کے ہاں جاتی ہے بے شک سبحان اللہ انشاءاللہ تمہاری نیت جاتی ہے اللہ کے بارگاہ میں اللہ تمہاری نیتوں کا صلہ عطا فرماتا ہے سبحان اللہ تو ایسے ہی ہم فاتحہ کر کے نیاز کرا کہ اللہ کے بندوں کو کھلاتے ہیں تو وہ کھانا نہیں جاتا بلکہ ہماری دل کی نیت اللہ کے ہاں جاتی ہے اللہ اس کا ہمیں اجر عطا فرماتا ہے بے شک سبحان اللہ نیاز کراؤ اور اللہ کے بندوں کو کھلاؤ کھانا کھلانا بہت ثواب کا کام ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اور قرآن میں بھی ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلائیں گے تو جنت والے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر اے جہنمیوں کس وجہ سے تم لوگ جہنم میں آئے تو لوگ کئی وجہ بتائیں گے پہلی وجہ تو یہ بتائیں گے لم نکو من المصلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے جہنم میں آئے اور دوسری وجہ بتائیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے پتہ چلا کھانا کھلانا بھی ثواب ہے اور نماز پڑھنا تو فرض ہے نہیں صحابہ کرام اور رسول اللہ کے گھرانے میں کتنی اہمیت تھی حضرت علی شیر خدا کے گھر میں حضرت حسن حسین بیمار ہو گئے جب حسنین بیمار ہو گئے تو فاطمہ زہرا نے منت مانی یا اللہ میرے بیٹے حسن حسین کو شفا دے دے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے فاطمہ نے منت مانی آج کل کی مہروے کہاں کہتے ہیں یا اللہ بچے کو شفا دے دے تو ہم مجمع شریف میں چادر چڑھے گے جی تم مجمع شریف کہہ دیو لیکن کیسے جائیے کیسے دھرنے سے پہنچ جائیے اجمیر شریف جانے کے لیے تمہارے شوہر پر کتنا بوجھ پڑا گاڑی کرنا پڑا تمام انتظامات کر کے تب وہاں جاؤ گے اور چادر اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے
کہ کسی ولی کی قبر پر جب وہ چادر جب تک کہ پران نہ ہو جائے پھٹے نہ تب تک کہ دوسری چادر ڈالنا جائز نہیں. اور آج ہم چادر لے جا کے وہاں پیش کرتے ہیں. غریب بھوکوں مر رہے ہیں ہم چادر چڑھا رہے ہیں اور چادر سے فائدہ درگاہ کے خداموں کا ہو رہا ہے. یہاں ڈالے وہاں بیچن پھر آئیں گے, یہاں ڈالے وہاں بیچن پھر آئیں گے. اسی لیے پھول کی چادر ڈالنا چاہیے. پھول جب تک تر و تازہ رہیں گے, ماہرہ جاؤ دیکھو وہاں پھول کی چادر پڑتی ہے. اب آج چادروں میں قرآن کی آیت لکھ دیتے اور قبر پہ ڈالتے ہیں. اس کے بعد وہی چادر اٹھا کے ادھر ادھر ڈالتے ہیں, پھر آتی ہے بکنے کے لیے. موبائل پہ ایک دن ایک صاحب بول رہے تھے, مجھے بھی اچھا لگا. حق بات تو یہ نہیں کہ کون بول رہا ہے, بلکہ دیکھو کہ حق بولی کون بول رہا ہے. وہی قرآن کاغذ پہ لکھ دیا جائے تو قرآن ہے, اور کپڑے پہ لکھ دیا جائے تو قرآن نہیں ہے. وہ بھی قرآن ہے. اور قرآن کا ادب کیسے کیا جائے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَلَا يَمُسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ, لا يَمُسُّهُ إِلَّا صحیح ہے, اس کو نہ چھوئے مگر وہی جو پاک و صاف ہو, باوضو ہو. باوضو پاک صاف ہی قرآن کو چھو سکتا ہے. اور جب آپ نے چادر میں قرآن لکھوا دیا اور پھر اس کو قبر پہ ڈال لے, اس کو خدام اٹھا کے ادھر کرتے ادھر کرتے, کوئی باوضو نہیں ہوتا, تو آپ گنہگار ہوتے کہ نہیں ہوتے. تو قبر پہ جاؤ تو پھول کی چادر ڈالو. بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں ہے رسول اللہ کے گھر والے حسن حسین بیمار ہوئے تو فاطمہ نے منت مانی تھی, یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے دے, تو میں 3 روزے رکھ